السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی. سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے آج کے موضوعات. رینجرز اختیارات میں توسیع کا معاملہ آج بھی طے نہ ہو سکا. کوئی ادارہ جواب طلبی کرے تو اسے سندھ پر حملہ تصور کیا جاتا ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار: جب بھی ہم نے ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا فائدہ کسی اور نے اٹھایا. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا قومی اسمبلی میں احتجاج اور واک آؤٹ. گورنر راج لگانا ہے تو لگا کر دکھائیں، نثار کھوڑوں کا چیلنج. دہشت گردوں سے تعلق کا شبہ. پنجاب یونیورسٹی لاہور کے گرفتار اساتذہ کی تعداد 3 ہو گئی. لاء کالج سے ایک طالب علم بھی گرفتار. تاریخ میں پہلی بار اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن کمیشن پر حملہ. ایک بار سزا بھگت چکا ہوں، اب الیکشن کمیشن مار کھائے گا. ایاز صادق. ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت پر مشتمل تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کا 25 سالہ مذاکرات کے بعد سنگ بنیاد. منصوبہ 2019 میں $10 ارب کی لاگت سے مکمل ہوگا. مہنگے تیل کی جگہ سستی گیس ملے گی. وزیر اعظم نواز شریف. لیکن سب سے پہلے ذکر بارہ چنار کا، جہاں لنڈا بازار میں بم دھماکہ ہوا. شام سب 24 افراد جاں بحق ہوئے اور 70 سے زائد زخمی بتائے جاتے ہیں. ایسے زخمی بھی ہیں جن کی حالت شدید، 20 حالت بہت خراب ہے. جی. اور 2 تنظیموں نے بیک وقت اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ایک تو سیکٹیرین ہے، فرقہ وارانہ. اس نے کہا ہے کہ یہ جناب کیونکہ بشار الاسد کی حمایت کر رہے تھے یہاں کے لوگ، اس لیے ہم نے اس پہ حملہ کیا. اور دوسری جو ہے وہ انصار المجاہدین کے نام کی ایک تنظیم ہے. تو اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک تنظیم، 2 تنظیمیں ایک واقعے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہیں. اب یہ پارا چنار کو 50,000 کے قریب آبادی کا شہر ہے. اور جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں اور ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی نظر رہتی ہے اس پہ. یہ فرقہ وارانہ تصادم کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے. یہاں کئی بار خون جو ہے بہہ چکا ہے. اب یہاں عام طور پر تو بڑی سخت نگرانی ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے. یہاں لوگ آ نہیں پاتے، ایک ایک کو ٹٹول کر آگے آنے دیا جاتا ہے. پھر بھی کئی غفلت ہوئی ہے، کسی سے کچھ چوکا ہے کہ 35 سے 40 کلو گرام دھماکہ خیز مواد تھا جو ایک بوری میں رکھا ہوا تھا اور وہ پھٹا ہے. جس کی بھی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. 3 دن تک مقامی لوگ جو انہوں نے سوگ کا اعلان کیا ہے، کو حکومت نے یہ بھی کیا 3 لاکھ جو ہے جو جاں بحق ہونے والوں کو ملے اور 1 لاکھ زخمی ہونے والوں کو ملے. یہ تو بہت ایک معمولی رقم ہے. اگر رقم بہت زیادہ بھی ہو تب بھی جانے والے جو ہے ان کا دکھ تو کم نہیں کر سکتی یہ رقوم جو ہے. بہرحال یہ بہت ہی شرمناک اور المناک واقعہ ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں کتنا چوکس رہنا ہے. اور ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری مسلح افواج جو ہے وہ کمر کھول نہیں سکتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اطمینان کا سانس لے لیں کہ بس اب ہم نے ان کا بالکل قلع قمع کر دیا ہے. یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی اور پوری ہمت کے ساتھ اسے لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا معاملہ آج بھی یہ جو مسئلہ یہ حل نہیں ہو سکا، کسی انجام تک نہیں پہنچا اور اسمبلی میں بھی قرارداد نہیں ہے اور کل بھی نہیں آئے گی کیونکہ کل پرائیویٹ ممبرز ڈے ہے جس میں آلریڈی ڈیسائیڈڈ جو ایشوز ہیں ان پہ ڈسکشن ہوگی. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے شامی صاحب میں سیکوینس وائز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو نثار صاحب کی پریس کانفرنس کے کچھ جملے، پھر اس کے بعد چانڈیو صاحب کیا کہا انہوں نے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب بھی بولے، پھر نثار کھوڑو صاحب بھی بولے. آج خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو واک آؤٹ کر دیا نا چوہدری نثار صاحب کے بیان کے خلاف. ذرا سیکوینس میں دیکھیے پہلے چوہدری نثار صاحب کا بیان کیا ہے. جی تو پرانی بات ہے. یہ سب کچھ ایک شخص کے لیے کیے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص کتنا اہم ہے، مگر میری آپ سے درخواست ہے صوبائی حکومت سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے، کہ خدا را
कराची ऑपरेशन को मुतनाज़ा न बनाइए। हम हमारे पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स को इस किस्म की मनफी यलगार के सामने बेयारो मददगार किसी सूरत, इसलिए कि रेंजर्स बोल नहीं सकते, वो प्रोफेशनल नहीं, मेरा ख्याल है कि बोलने पे आए तो पूरी कौम उनके साथ बोलेगी। मैं बहुत सारी चीजों का रिटन इन ब्लैक एंड वाइट उसकी रिकॉर्ड कौम के सामने रखूंगा, JIT का भी रखूंगा, डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। वीडियो भी सामने लेके आ सकता हूं। और फिर चांडियो साहब ने क्या कहा सर, वो भी देख लीजिए। बड़े सरगर्म वजीर दाखिला है, असेंबली में भी सरगर्म रहते हैं। मैं कहता हूं कि उनको भी बयानात को की एहतियात करना चाहिए और इस मसले के हसासियत को महसूस करना चाहिए। जिन इदारों की हुदूद ही नहीं सूबाई मामलात में मुदाखलत करने का, वो कैसे करेंगे? वो अपने मामलात देखें। ये ऐसा कभी नहीं था कि ऐसे FIA या नेब या ऐसे इदारे आ जाए। रेंजर को तो बुलाया ही सिंध हुकूमत ने, रेंजर को तो अख्तियारी सिंध हुकूमत ने दिया है, तो उसमें एतराज की बात नहीं है। शाम साहब लगे हाथों, फिर ताजा बयान भी खोड़ो साहब का सुन लीजिए। चलिए देखिए जी, खोड़ो साहब क्या कहते हैं। और अगर रास्ता दिखाना है तो दिखाओ, अगर आपको सिर्फ सिंध के ऊपर गवर्नर रूल लगाना है तो लगा के दिखाओ। आप जमहूरी इदारों की अहमियत को घटाकर गवर्नर रूल ला रहे हो। और इस सब के बाद आपके सामने पड़ा है वजीर दाखिला शोएब निसार साहब का तफसीली बयान, और फिर जो आज खुर्शीद शाह साहब जिस तरह कौमी असेंबली में गरजे और फिर वॉकआउट भी किया। ये मामला कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है? उन्होंने वजाहत की है और वाकयात बयान किए हैं और कहा मैं करीब बात करता हूँ, मैं अंडर हैंड डील नहीं करता, मैं उन अपोजिशन लीडर्स की तरह नहीं हूँ। सिंध हुकूमत के जो क्या है वो जो कार्य हैं मुशीर इत्तला जो है नहीं चांडियो साहब, नहीं सिंध हुकूमत के जो APCs जो हैं, ठीक है, APCs दरामद करने के लिए जो सर्बिया से मुआहदा कर रही थी, उन्होंने कहा अमेरिका से ज्यादा कीमत पर आ रही थी। उन्होंने कई हवाले दिए हैं, गोया करप्शन हो रही थी, और कहा है कि करप्शन को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको हिफाजत के लिए ये वावेला मचाया जा रहा है। देखिए, एक बुनियादी बात है, ये पहले तो इस पर कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी। चौधरी निसार अली साहब बहुत मोहतरम है, बड़े साफ सुथरे शख्स है, लेकिन उनको चाहिए था कि ये बात जो है कमरे के अंदर तय कर लेते। और सिंध हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है कि ये हर अदारे का एक अपना इख्तियार है। रेंजर्स को बिस्मिल्लाह जब बुलाया गया और सिंध हुकूमत ने बुलाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेंजर्स को हर जगह जाने का, हर शख्स को पकड़ने का और हर काम करने का इख्तियार हासिल हो गया। कुछ नैब के इख्तियारात हैं, कुछ रेंजर्स के हैं, कुछ दूसरे अदारों के हैं। हर अदारे को अपने इख्तियार के तहत काम करना चाहिए और करप्शन के मामला नैब को डील करने चाहिए। डॉक्टर आसिम के हवाले से बहुत सी शिकायत पैदा हुई हैं और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि जो कार्रवाई की गई है उसमें भी झोल है। तो ये सारा मामला अगर तय कर लिया जाए बैठकर, आज भी सिंध असेंबली में काफी शोर शराबा हुआ है और अपोजिशन ने शोर मचाया है और आज करारदाद नहीं आई। रेंजर्स की जो बुलाने की तस्दीक है, जो तौसीक करानी थी, वो करारदाद पेश नहीं हो सकी। अब मुसीबत यह है कि सिंध में जो अपोजिशन जमाते हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ यकजुबान है। हाँ, उनकी कोई एक नशिस्त असेंबली में मौजूद है या नहीं, पलेजो साहब से लेकर और हमारी PTI तक और मुस्लिम लीग नून तक, जमात इस्लामी तक, फंक्शनल तक सब यकजुबान है। बल्कि आज तो PTI ने एहतजाज भी किया है और वो चाहते हैं कि जनाब खूब मशक़ कसी जाए इनकी, यानी सिंध हुकूमत की। तो अब मुनासिब यह है कि अगर गवर्नर राज की बात होगी, वो अच्छी बात नहीं होगी। इसके कौमी असेंबली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से तौसीक करानी पड़ेगी। वो तौसीक तो शायद करा लेगी वफाकी हुकूमत, लेकिन सियासी तौर पर बड़ा खसारा हो जाएगा। ये ऑपरेशन यकसुई के साथ जारी रहना चाहिए, इसे सियासी नजर नहीं होना चाहिए, सियासी झगड़ों की नजर नहीं होना चाहिए। अब वजीर आजम कहा जा रहा है कि वजीर आजम आएंगे चीन से, तो वजीर आला उनसे मुलाकात करेंगे, टेलीफोनिक राब्ता तो उनसे हुआ था उनका, और होना ये चाहिए वजीर आजम आके फौरी तौर पर मदाखलत करें और इस मामले को समेट लें। एक ब्रेक लेते हैं और मजीद इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन,
वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी हमें टेलीफोन लाइन से ज्वाइन किया है कॉलम नवीस सीनियर तजिया का जनाब इलियास शाकिर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, खैरियत है? इलियास साहब तो बड़े जनाब बाखबर अखबार नवीस हैं, आज कॉलम भी लिखा, एडिटर हैं। हाँ। और बड़े जोरदार तरीके से लिखते और बोलते हैं। तो इलियास शाकिर साहब बताइए, सिंध में हो क्या रहा है और कहां बात रुकेगी जाके? ये बात सिंध गवर्नमेंट अभी तक तो इस कोशिश में लगी हुई है कि इनके मास्टरमाइंड ने इनको जो प्लान दिया इस पर अमल करवाए। ठीक, ये मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड कहा जाता है कि वो दुबई से सारी डोरियां हिला रहा है। ठीक है, वो क्या चाहते हैं? वो मास्टरमाइंड क्या चाहता है आपके बकौल? तो वो उनकी ये ख्वाहिश है कि डॉक्टर आसिम को अगर गिरफ्तार करना है तो जरूर किया जाए, लेकिन उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये दहशतगर्दी का मुकदमा क्या खत्म हो गया आपके? अभी बाकी है? अभी तो SHO गुलबर्ग ने अपनी अदालत सजाई और उनको डॉक्टर आसिम को रहा कर दिया था 2-3 दिन पहले रात 12-1 बजे। ठीक, शख्सी जमानत पर, और मुकदमा भी खत्म कर दिया था। और प्रोसिक्यूटर जनरल जिसको कोर्ट में ये सारा मुकदमा लेके जाना था, उसने कहा कि मुकदमा बनता नहीं है, लेकिन रेंजर्स के लॉ अफसर ने कहा कि इन दोनों ने गलत गैर कानूनी काम किया है और अब वो प्लान बना रहे हैं कि इसके खिलाफ कहाँ जाए। तो अगर डॉक्टर आसिम को रहा कर दिया जाता तो फिर क्या क़यामत टूट पड़ती? अगर डॉक्टर आसिम को रहा कर दिया जाता तो फिर कोई झगड़ा नहीं था, फिर रेंजर्स ने जो इकदाम किए थे और जो इंक्वायरी की थी वो मट्टी में मिल जाती और पुराना दौर ऑटोमेटिक आ जाता। ठीक, तो डॉक्टर आसिम पर इल्जाम यह है कि उसने बाद दहशतगर्दों को, बाद तालिबान से मुताल्लिका लोगों को और बाद अल-कायदा के लोगों का इलाज किया था। ये वही मुकदमा है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे अमेरिका में बना, कि इसने मुजरिमों का इलाज किया और जिस पर उसको 14 साल की सजा हुई थी। तो आपके ख्याल में ये मामला जो है आसानी से हल नहीं होने वाला? अब तो इसलिए कि डॉक्टर आसिम इनके हाथ में आ गया है तो अब इतनी आसानी से हल नहीं होगा। अब वो दूसरे रास्ते से नेब ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक, लेकिन नेब का ये है कि 2 दफा वो रिमांड ले सकती है, इसके बाद वो ओपन जेल में चला जाएगा, तो वहां से अब उसको नई लाइन दी जाएगी। तो फिर बात रुकेगी कहाँ? आखिरी यानी बात ये रुकेगी कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक तो जो अपने मसल दिखाए हैं उसमें उनका पल्ला भारी हो गया है, लेकिन लगता यह है कि रेंजर्स बिल आखिर कामयाब हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपने इधर की भी कर दी उधर की भी कर दी। इधर की इसलिए की कि अभी तो रेंजर्स सोच समझ के चल रही है, इसलिए कि रेंजर्स ने सिंध में पुलिस के खुसूसी इख्तियारात हासिल कर लिए थे, उन्हें गिरफ्तार करने, इंट्रोगेशन करने और इन्हें डायरेक्ट कोर्ट में पेश करने का इख्तियार था, जो अब खत्म हो गया है। और सिंध गवर्नमेंट अब दोबारा ये देना नहीं चाहती। अगर रेंजर्स ने अपनी वफाक की ताकत से इसको हासिल कर लिया तो बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल हो जाएगी जहाँ 40 साल से फौज किसी न किसी आईनी शिक की वजह से मौजूद है। बिल्कुल ठीक। इलियास साहब बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये का और वक्त का। शाम साहब, मुमताज भुट्टो साहब का नाम भी इन दिनों खबरों में आम है कि वो भी मिले शहबाज शरीफ साहब से, तो इसलिए खबरों में आम हुआ। असल में देखिए, तरह तरह की अफवाहें और तरह तरह के तज्जिए हैं और तरह तरह के अनासर भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कोई एक तरह की सोच रखने वाले लोग मौजूद नहीं हैं और दूसरी जमातों में भी। लेकिन मेरा ख्याल जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है वो तो इस पर यकसू है कि कोई ऐसी सूरत नहीं पैदा होनी चाहिए कि जिससे सियासी जमातें वो कॉर्नर हो जाएं, या फिर यह है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे कॉर्नर हो जाएं। कोई दोनों के दरमियान जो है कोई एक मुफाहमत जो है उसको फरोग देना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का आज एक मजमून छपा हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि रेंजर्स के ऑपरेशन से कराची में जराइम की शरह कम हुई है। हाँ, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं। देखिए, इस वक्त तो रेंजर जो है उनका जो ऑपरेशन है कोई जमात उसकी मुखालफत नहीं कर पा रही। ठीक, और पीपल्स पार्टी भी ये नहीं कह रही, MQM भी ये नहीं कह रही। तो रेंजर्स तो एक बड़ी उनकी अखलाक की ताकत है, ठीक है, कि उन्होंने अमनो अमान कायम किया है, जराइम की बेकनी की है। लेकिन जाहिर है कि अगर अब एक सियासी हुकूमत जो है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको को एड्रेस तो करना पड़ेगा। यानी बिल्कुल तो आप उनकी बात सुनने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भारत देखते हैं कि अब किस तरीके से सारी सूरत हाल से वफाकी हुकूमत होता बरा होती है और नौमन तेल आता है या राधा नाचती है, ये दोनों के दरमियान कोई मामला हो जाता है। ठीक, आज लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी से एक बड़ी अहम खबर है। यहाँ से दहशतगर्दों से ताल्लुक के शुबे में जो गिरफ्तार असातिज़ा उनकी तादाद 3 हो गई है। लॉ कॉलेज से भी एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया। एक प्रोफेसर साहब हैं गालिब अता साहब, उन्हें एक हफ्ता पहले, और जो 2 असातिज़ा थे उन्हें आज गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है उनके?
ان کا نام ہے جی جو آج گرفتار ہوئے ہیں پروفیسر عامر سعید اور پروفیسر عمر نواز. ان کا تعلق جو ہے وہ ایک تو انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز سے اور جو پروفیسر عطا صاحب ہیں ان کا تعلق BC ڈپارٹمنٹ سے, جو طالب علم ہے ان کا تعلق لاء کالج سے ہے. تو اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لیں, اس کے بعد تفصیل سے ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے وائس چانسلر جامعہ پنجاب جناب ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب بھی. ویلکم بیک ناظرین. دہشت گردوں سے تعلق کا شبہ جامعہ پنجاب سے 3 اساتذہ اور ایک طالب علم کو آج گرفتار کیا گیا. اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وائس چانسلر جامعہ پنجاب ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ایک صاحب تو پہلے کے پکڑے ہوئے ہیں میرا. یہ غالب عطا صاحب ایک ہفتہ پہلے کے پڑے ہوئے, اقبال ٹاؤن سے نے ڈیٹین کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام شامی صاحب. یہ آپ کی یونیورسٹی سے یہ اساتذہ پکڑے جا رہے ہیں, ایک طالب علم پکڑا گیا ہے. جی جی. القاعدہ نے یہاں بہت شدت سے پنجے گاڑ لیے ہیں کیا؟ یہ بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. غالب عطا صاحب کو تو پچھلے ہفتے ان کے گھر سے جو اقبال ٹاؤن میں واقع ہے اٹھایا گیا تھا, اور جب میں نے اس پہ متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ زیر مشاہدہ تھے اور آپ یہ تسلی رکھیں کہ ان پہ تشدد نہیں کیا جائے گا. ہم ان سے یہ الفاظ ان کے سائنٹیفک طریقے سے سوال جواب کریں گے, اور اگر کوئی چیز مل گئی تو پھر FIR درج ہو جائے گی, اگر نہ ملی تو چھوڑ دیا جائے گا. بس بات کو ایک ہفتہ ہو گیا. اور عامر سعید صاحب جن کو رات انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ان کے گھر سے اٹھایا ہے, یہ غالب عطا کے ساتھ ہی, غالب عطا اور یہ دونوں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, دونوں PhD ایڈمنسٹریٹو شعبہ انتظامیات میں پڑھاتے ہیں یہ, اور دونوں کے خیالات کافی ملتے جلتے ہیں. لیکن رات انہوں نے ایک اور ٹیچر کو اٹھایا, عمر نواز. یہ کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پڑھاتے ہیں اور یہ ہاسٹل نمبر 1 جو بڑا معروف ہاسٹل ہے اس کے سپرنٹینڈنٹ ہیں. ان کے بارے میں اساتذہ کی متفقہ رائے ہے کہ عمر نواز کے اس قسم کے نہ خیالات ہیں نہ اس قسم کا وہ شخص ہے. جس استاد سے میں نے بات کی ہے, میں بھی ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب کیس ہے کہ عمر نواز صاحب کو کیوں اٹھایا گیا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر یونیورسٹی کی انتظامیہ کو تو اعتماد میں لیا جائے. یونیورسٹی کی انتظامیہ اتنی ہی محب وطن ہے جتنے دوسرے لوگ ہیں, اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز اور ہماری عساکر جو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں, اس کی اہمیت اور پاکستان کے لیے اس کی اہمیت سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں اور اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عمر نواز صاحب کو ہاسٹل نمبر 1 یعنی جو انٹرنیشنل ہاسٹل جہاں پہ بین الاقوامی اسٹوڈنٹس بھی, نہیں یہ 1 نمبر ہاسٹل وہ ہے جو کبھی کسی طالب علم تنظیم کے قبضے میں تھا, یہ وہ ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو پہلے 2 استاد ہیں ان کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ ان کے کوئی انتہا پسندانہ خیالات ہو سکتے ہیں یا کوئی رابطے ایسے لوگوں سے ہو سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے خیالات کچھ تھوڑے سے متنازع ہو سکتے ہیں. آیا ان کے تعلقات دہشت گردوں کے ساتھ ہے یا نہیں, اس کے بارے میں اساتذہ میں اختلاف رائے ہے, دونوں چیزوں میں. لیکن بہرحال اس میں یونینیمٹی نہیں ہے کہ ان کے خیالات کس قسم کے ہیں. خیالات ہونا ایک اور چیز ہے اور عملی طور پر کسی کام میں ملوث ہو جانا ایک اور چیز ہے. دیکھیں جی, اگر کام میں ملوث ہونے کے شواہد موجود ہوتے تو پھر ان کو پکڑ کے FIR درج کرا دیتے, اور اگر ہیں تو منظر عام پہ آ جانے چاہیے. اب تک تو 7 دن سے رکھا انہوں نے, 7-8 دن میں تو پتہ لگ جانی چاہیے بات. تو یعنی یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے اور آپ ہیں, آپ کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا کسی ادارے نے؟ بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا, بلکہ صبح جب مجھے اطلاع ملی کہ یہ واقعہ رات کو ہوا ہے تو میں نے فوری طور پر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ علی عرفان صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں رابطہ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر میں نے رانا مشہود صاحب جو جن کے پاس وزارت تعلیم کا قلمدان بھی ہے ان سے بھی رابطہ کیا, اور انہوں نے مجھے یہی جواب دیا. اس کے بعد ایک مسڈ کال تھی میرے نمبر پہ سیکرٹری صاحب کے دفتر سے, اور میں نے ان کے موبائل پہ فون کیا لیکن رابطہ نہیں ہوا. رانا مشہود صاحب کے دفتر سے بھی ایک مسڈ کال تھی. جب میں نے کال کیا تو یہ پتا چلا کہ وہ میٹنگ میں ہے, یہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی بات ہے. تو اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہوئی. البتہ میں نے اپنے طور پر اور جگہ پہ بھی رابطے کیے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں مختلف محکمہ جات بھی ہیں اور مختلف ادارے بھی ہیں. تو
پھر مجھے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو بات معلوم کر کے بتاتے ہیں. تو اب شاید یہاں سے واپس جانے کے بعد مجھے کچھ اور معلومات ملیں تو پتہ چلے گا کیا صورت. اب آپ یعنی معلومات کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں اساتذہ میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے. اساتذہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بغیر بتائے دیواریں پھلانگ کر. دیکھیں غالب عطا کے بارے میں آج سے 2 برس پہلے مجھے کسی ایجنسی نے کہا کہ اس کے خیالات کے بارے میں ہم سے ذرا بات کرنا چاہتے ہیں, اور یہ الفاظ یہ تھے انڈر آبزرویشن ہیں. تو میں نے پھر غالب عطا کو بھیجا تھا اس ادارے میں کہ آپ جائیں اور بات کر کے آئیں اور اپنے خیالات ان کے ساتھ واضح کر کے آئیں. تو یہ بات 1.5-2 برس پہلے کی وہ بات ہو گئی تھی. اس کے بعد دوبارہ کسی نے مجھ سے بات نہیں کی. تو اب بھی اگر بات کر لیتے تو شاید یہ چیزیں ذرا خوش اسلوبی سے ہو جاتی ہیں. اور یہ بے چینی اساتذہ میں یہ ہے کہ دیکھیں نا, رات کو ایک گیٹ سے 2 گاڑیاں یونیورسٹی میں آئی ہیں, مسلح افراد تھے 12 سے 14, 2 سویلین کپڑوں میں تھے, باقی باوردی تھے, اور اس پہ ایلیٹ فورس لکھا ہوا تھا. اور جب ہمارے جو گارڈ ہیں, جو گیٹ نمبر 4 وہ گیٹ ہے جو گراؤنڈوں اور ہوسٹلوں کے درمیان ہے, جو نہر کے قریب ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مت پوچھیں, ہم اپنے کام پہ لگے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ آپ کو پوچھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, مت پوچھیں. بہرحال آگے کیا ہو اس کو چھوڑتے ہوئے وہ بہرحال وہ چونکہ مسلح بھی تھے اور زیادہ تعداد میں چلے گئے. اور 1 نمبر ہاسٹل میں عمر نواز صاحب کی گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر سے ان کو پکڑا اور چادر ڈال کے گاڑی میں ڈالا. اس کے بعد آگے 14 نمبر ہاسٹل میں چلے. وقت بھی آن پہنچا ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی پہلا سلسلہ نہیں. 2013 میں بھی ایک اخبار کی رپورٹ تھی کہ القاعدہ کے شعبے میں ایک شخص کو یونیورسٹی سے گرفتار کیا گیا تھا. اس میں ہم سے پہلے رابطہ کیا گیا تھا پکڑنے سے پہلے, ہمیں بتایا لیکن گیا. کاؤنٹر جو ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے جو اختیارات اس میں تو اجازت لینا ان کے لیے ضروری نہیں ہے انتظامیہ سے. اجازت لینا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر ایک چیز کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر اس کے جو مضمرات ہیں, اور جو اگر تحریک کل کو شروع ہو گئی تو پھر اس کو کون سنبھالے گا. چیزیں جو ہیں ان کی ایک سیاسی سائیڈ بھی ہوتی ہے کہ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, صرف ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں چیزیں ہوتی نا. بالکل ٹھیک ہے جی. مجھے سب بڑا نازک مسئلہ ہے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں, لیکن یونیورسٹیوں کی ایک تقدیس جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا, ایک حکمت سے کام کرنا, اور پھر طے تک پہنچنا حقائق کی, یہ بہت ضروری ہے. اس پہ احتیاط کرنی پڑے گی. برابر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام میں وقت ہے یہاں پر ایک بریک کا, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید کی ہے. مختصر ان کے جملے سنیے اور پھر شامی صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. الیکشن کمیشن کو زبان ایک ہی سمجھ آتی ہے. الیکشن کمیشن کو اگر انصاف کی زبان سمجھ آتی تو میں آج یہ یہاں بیان نہ دیتا. میں ایک دفعہ مار کھا چکا ہوں الیکشن کمیشن کی نااہلی کی, اس دفعہ الیکشن کمیشن اپنی نااہلی کی خود مار کھائے گا. نااہل الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے پٹیشنر کو بلایا, مگر جس کے خلاف کیس وہ کر رہے تھے یعنی میرے وکیل کو بلانا مناسب نہیں سمجھا. سردار صاحب تو بڑے تحمل والے اور بڑے نپے تپے جملے بولتے تھے, انہیں کیا ہوا؟ اصل میں وہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں پھر ایک درخواست لے کے چلے گئے, اور وہ درخواست انہوں نے ٹریبیونل کو ریفر کر دی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ووٹوں کی آمد اور رفت ہوئی ہے, یعنی ووٹر جو ہیں وہ خارج ہوئے ہیں, داخل ہوئے ہیں ان کی مرضی کے بغیر. بہرحال یہ سردار الیکشن کمیشن نے بھی سردار صاحب کو بہت دندہ شکن جواب دیا ہے, لیکن اب سردار ایاز صادق معلوم ہونا چاہیے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل منصب پر فائز ہے, اسپیکر کا منصب ہے, اور ایک دوسرے آئینی ادارے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ دھیمے مزاج کے تھے, جو بھی ہو یعنی اپنا مزاج قابو میں رکھنا چاہیے, اس سے کوئی اچھا نہیں ہوگا, تاثر نہیں ملے گا. وہ میری والدہ کہتی تھی نا کہ جب ہنڈیا میں ابال آتا ہے نا تو وہ اپنے کنارے جلا لیتی ہے. ٹھیک, بہت خوب, بہت خوب. میرے خیال کافی ہے سردار صاحب کے لیے. اچھا جی, یہ تاپی جو گیس پائپ لائن تھی شامی صاحب, تاپی گیس پائپ لائن جو ہے اس کا افتتاح ہوا ہے, یعنی ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا, ان کے ناموں سے تاپی بنی ہے. اب یہ $10 بلین کے منصوبے سے یہ کی رقم سے یہ تعمیر ہوگی پائپ لائن, جو افغانستان سے ہوتی ہوئی, ہرات سے, قندھار سے ہوتی ہوئی ملتان, ڈیرہ غازی خان, ملتان, اور پھر انڈیا جائے گی فاضلکا تک پہنچے گی, اور پاکستان کی گیس کی 70% ضرورت پوری کرے گی. مہنگے تیل کی بجائے سستی گیس. $1 ارب پاکستان کو بچے گا, بچت ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم, اچھا اب یہ بات, یہ 25 سال سے یہ منصوبہ جو تھا
اس پہ بات چیت ہو رہی تھی اور اب اندازہ لگائیے نواز شریف صاحب کا جو اولین دور حکومت تھا اس میں ایک MOU سائن ہوا تھا اور اب وہ آئے ہیں تو پھر یہ منصوبہ پروان چڑھا ہے اور کام شروع ہوا ہے. ابھی بھی کئی مشکلات اس میں پیدا ہو سکتی ہیں, افغانستان کا راستہ درمیان میں ہے, لیکن بہرحال افتتاح ہوا ہے. اب دیکھیے کس برق رفتاری کے ساتھ اب وہ کام کر رہے ہیں نواز شریف صاحب. یہ پائپ لائن کی بات ہوئی ہے, پھر اس کے بعد وہ اب چلے گئے شنگھائی, وہاں سربراہی کانفرنس ہے, تو شنگھائی سمٹ ہے, تو اب اس کے بعد پھر واپس آئیں گے, تو دیکھیے پھر کیا کرتے ہیں, کراچی کا مسئلہ سمجھائیں گے. لیکن یہ ایک اور اہم خبر ہے, اس کے بعد میں آپ کے اعلان جانوں گا, ایک اور معاملہ نمٹا لیں. یہ پنجاب حکومت نے قومی جو ہیروز ہیں, شاعر, دانشور, ان کے نام پر خصوصی نمبر پلیٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ آپشنل ہوگی. تو سلمان صوفی صاحب جو ہیں اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے جو ہیں پنجاب حکومت میں, وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. یہ طاولہ قاسمی صاحب نے ایک ادبی کانفرنس کا اہتمام کیا تھا, بلکہ میلہ سمجھ لیجئے, اس میں شہباز شریف صاحب تو نہیں آ سکے سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر, اور نواز شریف صاحب بھی بیرون ملک چلے گئے. اب یہ انہوں نے بھیجا تھا سلمان صوفی صاحب کو, وہاں انہوں نے یہ تحفہ پیش کیا ہے کہ حضور گاڑیوں کی پلیٹیں ہم ادیبوں کے نام پر بنا دیں گے, ہیروز کے نام پر. بتائیے سلمان صوفی صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ دنیا بھر میں ایسی مثال نہیں ملتی, کیسے خیال آیا آپ کو؟ یہ جناب اس کا جو مقصد وہ صرف ایک ہے کہ جو قوموں کی جو تاریخ ہے وہ اپنی تاریخوں سے جان جاتی ہیں, تو اس کے لیے ہم نے یہ قوموں کی تاریخ جو ہے نمبر پلیٹوں سے جانی جاتی ہے. نہیں, اس میں سر ایسے ہیروز ہوتے ہیں انسنگ ہیروز کے جن کو ہم نہیں کر سکتے, ان کا وہ کریڈٹ نہیں ملتا. لیکن قائد اعظم تو انسنگ نہیں ہے جناب, نہ علامہ اقبال. نہیں, انسنگ نہیں ہے, لیکن وہ ان ہیروز میں سے شامل ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کو یہ آپشن دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان ہیروز کو فخر سے اپنی پلیٹ سے آوازہ کریں اور ان کو دکھائیں کہ یہ ہمارے اصل ہیروز یہ ہیں. میرا خیال قائد اعظم اور اقبال تو اس فہرست میں شامل نہیں ہونا چاہیے, باقی چھوٹے موٹے ہیروز جو ہیں ان کے بارے میں شوق پورا کر لیں لوگ. باقی لوگ کون سے ہیں مختصر بتا دیجئے. اس میں ابھی صرف 10 کی لسٹ ہم نے ابھی اس کو فائنل کر رہے ہیں, اس میں بھی نام فائنل نہیں ہوئے, وہ چیف منسٹر کے پاس گئے ہیں, لیکن اس کا جو مقصد وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اکثر جو ہے نا تنقیدی اور شدت پسندی سے جوڑا جاتا ہے, اس لیے اس اقدام سے اس کی نفی ہوگی کہ پاکستان صرف پسندوں کو نہیں اپنے ہیرو سمجھتے. میرا تو خیال ہے ادیبوں کو آپ اگر گاڑیاں دے دیں نمبر پلیٹوں کی بجائے, تو یا ان کے اہل خانہ جو مرحومین ہیں ان کو گاڑی ایک ایک پیش کر دیں تو بڑے شکر گزار ہوں گے. سلمان صوفی صاحب جدت کرتے رہتے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ابھی یہ ہمارے رضی بٹ صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے, حضور گورنر راج لگا کر کیا سندھ میں مکتی باہنی بنانی ہے؟ رضی بٹ صاحب, یہ دسمبر کا مہینہ ہے, کوئی ذرا اپنی کالی زبان کو قابو کیجئے, خدا نہ خواستہ ایسی نوبت نہیں آئے گی اور ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے خواجہ ضیاء الدین جہانگیر سید صاحب ہیں, انہوں نے DHA سے مجھے ایک لیٹر بھیجا ہے کہ ہمارے ہیرو ہیں برگیڈیئر سرفراز علی, ستارہ امتیاز ملٹری. انہوں نے یہ ہیرو اس لیے ہیں کہ انہوں نے چاگی کی جو ٹنل ہے جہاں کے دھماکہ کیا گیا 15 سال پہلے, یہ انہوں نے بنائی تھی اور بڑا ایک انہوں نے کمال فن کا مظاہرہ کیا, بڑی نگرانی کی, رازداری کی, اور اب وہ شدید بیمار ہیں, لاہور میں ہیں, ان پہ فالج کا حملہ ہوا ہے, ان کا خاطر خواہ علاج نہیں کیا جا رہا. افواج پاکستان ہمارے عاصم باجوہ صاحب سنتے ہوں تو سن لیں کہ ان کی اپنے خبر لیں, راحیل شریف صاحب تک بات پہنچ جائے تو وہ سن لیں, اور میاں محمد نواز شریف تک پہنچے تو یہ ہیرو ہیں ہمارے, ان کی خبر لی جائے, ان کا علاج کیا جائے. اچھا, اب ایک بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی بڑے ہمارے صنعتکار اور پاکستان کے میاں محمد منشا, ان کی جو خوش دامن ہے کیا رضیہ سہگل, وہ آج انتقال کر گئیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو صبر دے. اور اس سے پہلے ہمارے جو دنیا نیوز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نوید کاشف صاحب, چند روز پہلے ان کے والد جو ہیں محمد افضل صاحب, وہ انتقال کر گئے تھے. انہوں نے بھی بڑی زندگی دیانت سے اور محنت سے گزاری اور اپنے بڑے بچوں کی صحیح پرورش کی اور انہیں پروان چڑھایا, اور اب وہ ملک کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے اور ان کے بچوں کو صبر دے اور ان کو اپنے یعنی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے اب ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ